اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم عزیزان من میرے برادران اسلام شیعہ سنی بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ بروز قیامت اس دن ہم ندا دیں گے، بلائیں گے کل اناس ہر انسان کو بے امامہم اس کے امام کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہم شیعان محمد و آل محمد اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک امام نہیں 12 امام ہیں، 12 کے 12 امام منصوص من اللہ ہے، رسول کے بتائے ہوئے ہیں، 12 کا تعلق رسول کے خاندان سے ہے، رسول کے آل پہ ہے، 12 کے 12 اماموں پر درود و سلام ہے، اور یہ تمام تر ائمہ مطہرین رسول کے بتائے ہوئے اور قرآن کی نص سے ان کی امامت اور ان کی عصمت و طہارت ثابت ہے۔ آپ سے جو گفتگو جس موضوع پہ کرنا ہے وہ شیخ مکی، جس پر میں اکثر ان کے سوالات کا جو ہم پہ تنقیدی وہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں حرم میں بیٹھ کر، صحن حرم میں بیت اللہ میں، تو ان کا جواب میں اکثر دیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ حسینی وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جس پر شیعہ کی آواز تمام تر بلا تفریق و مذہب ملت حق کے ساتھ پہنچائی جاتی ہے، شیعت پہنچائی جاتی ہے، حقائق حق برحق مبنی پہنچائے جاتے ہیں۔ تو سوال شیخ مکی کا یہ ہے کہ شیعان محمد و آل محمد امام حسن سے کہہ لیں کہ وہ کہتے کہ ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں؟ کہ اس نے امیر شام سے صلح کی اور اسی لیے امام حسن کی اولاد سے امامت نہیں چلی۔ تو ان کے شیعہ جیسے امام حسین کا جلوس نکالتے ہیں، کافی مجالس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اور ویسے ہی امام حسن کی مجالس اور جلوس کا انعقاد نہیں کیا جاتا۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام حسن اور امام حسین ان کا مرتبہ دونوں اماموں کا ہر لحاظ میں برابر ہے۔ دونوں کے دونوں فرزند علی و بطول ہیں، فرزند رسول ہیں قرآن کی نص میں، جیسے قرآن میں ارشاد ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کے تحت نص قرآن سے امام حسن حسین رسول کے بھی فرزند ہیں، علی و بطول کے بھی فرزند ہیں، دونوں کا مقام امامت، مقام عصمت، مقام عظمت، ان کی توقیر، ان کی توصیف برابر ہے۔ مگر ہم امام ماننے کے قائل ہیں، بنانے کے ہم قائل نہیں ہیں، کیونکہ بنانے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بناتی ہے اور رسول اس کا اعلان کرتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، کل من القریش، تمام کے تمام قبیلہ قریش سے ثابت، قریش سے آئیں گے۔ تو اسی لحاظ سے رسول نے پھر فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں۔ آگے پھر امامت کا جو تسلسل چل رہا ہے وہ امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، پھر ہمارے بعد پہ آنے والے امام ہیں۔ تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے، جیسا کہ ہمارے برادران اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ کوئی مدرسے میں کوئی اول پوزیشن سے آ جائے، اس کی شہرت اچھی ہو جائے تو اس کو امام مان لیتے ہیں، کوئی اچھی کتاب لکھ لے، کوئی فقہ میں آ جائے۔ تو جیسا کہ آج کل بھی ہمارے بھائیوں میں یہ تسلسل چلا آ رہا ہے، مگر ہمارا امام 12 ہیں، نہ ایک کم میں نہ ایک زیادہ۔ جو ایک کم مانے وہ بھی شیعہ نہیں ہے، جو ایک سے زیادہ مانے وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کی نص میں 12 ہیں، رسول کے فرمان کے مطابق 12 ہیں، اور ائمہ مطہرین علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے امام کو لوگوں تک پہنچایا ہے کہ یہ میرے بعد یہ میرا بیٹا، میرے اتنے بیٹوں میں سے یہ میرا بیٹا امام ہے۔ بہرحال ہم امام حسن علیہ السلام کے مجلس بھی کرتے ہیں اور ان کا جلوس بھی نکالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ 29، 28، 29 اور 30 صفر یا یکم ربیع الاول آ جائے تو یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں ہم امام حسن علیہ السلام کی مجالس بھی پڑھتے ہیں، فضائل بھی پڑھتے ہیں، ان کا مسائل بھی پڑھتے ہیں، ان کے قاتلان بھی لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچاتے ہیں
کہ امام حسن کے قاتلان کون ہیں، قتل کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کہاں سے یہ منصوبہ بنا، کیسے یہ زہر آیا، کس نے زہر دیا، کیوں زہر دیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ جلوس ہمارے تقریباً پاکستان کے ہر بڑے شہر میں نکلتے ہیں۔ اچھا، بہرحال پھر آگے بڑھتے ہیں کہ امام حسن کا یہ جو سوال کیا گیا تھا کہ ان کی اولاد کو امام نہیں مانتے اور ان کی مجلس اور جلوس نہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ یہ چیزیں جلوس اور مجلس نکلتی ہیں، کیوں جی؟ انہوں نے میر شام سے صلح کی تھی۔ امام کا ہر قول و فعل، امام حسن کا، امام حسین کا، مولا علی کا، امام زین العابدین کا، امام باقر کا، تمام تر ائمہ اہل بیت کے تمام تر حکم ہمارے لیے بعین ویسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ کا حکم ہو۔ ان کی طرف سے کوئی بھی بات ہے وہ ہمارے لیے ویسے قابل تسلیم، قابل لائق ہے، قابل اطاعت ہے، قابل اتباع ہے جیسے رسول اللہ کی۔ تو ہم امام حسن کی وہ صلح جو امیر شام کے ساتھ ہوئی تھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ امام کا قول ہے، امام کا فعل ہے، ہم اس پہ قطعاً ناراض نہیں۔ جو بھی امام حسن کی اس پروسیس سے جو بھی اختلاف کرے وہ ہمارے نزدیک شیعہ بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ دیکھیں کہ امام حسن کی سیاسی بصیرت دیکھیں کہ صلح امام حسن میں جو پوشیدہ راز تھے وہ راز کیا تھے۔ صلح کی شرائط اٹھا کر 2-3 شرائط میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی امام حسن کی سیاسی بصیرت دیکھیں کہ انہوں نے امیر شام سے اور آج کے مورخ سے، اول سے لے کر آج کے مورخ کو اس بات کے لکھنے پہ مجبور کر دیا کہ امام حسن جو پہلی شرط رکھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے بعد میرے بابا علی پر جو سب کی جا رہی ہے، جمعے کے خطبوں میں، آپ کی بیٹھکوں میں، محافلوں میں، مجالس میں، جو میرے بابا علی پر سب کی جا رہی ہے، آج کے بعد سب نہیں ہوگی۔ شرائط لوگ کی لکھی گئی، سگنیچر ہو گئے، پتہ چلا سگنیچر لے کے امام حسن نے ثابت کر دیا کہ میرے بابا پہ سب ہو رہی تھی، لہٰذا یہ معاہدہ لکھ دیا گیا ہے۔ پھر جو اگلی بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی آپ کی خلافت کا خاتمہ ہو تو اس خلافت کو واپس بنو ہاشم کی طرف، اہل بیت کی طرف لٹانا پڑے گا، واپس پلٹانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کے ایام میں، اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو میرے شام نے لوگوں سے جبراً کراہتاً پیسہ دے کے جیسے بھی ہو سکا بیعت لی، جو کہ امام حسن کے ساتھ صلح لکھی گئی تھی اس کی خلاف ورزی تھی، معاہدے کی خلاف ورزی۔ اور بہت ساری ایسے شرائط ہیں کہ جس پہ خلاف ورزی کی گئی ہے۔ امام حسن کی امامت کے اجازت امامت سے وہ جانتے تھے، یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی، یہ ان کا علم تھا کہ انہوں نے وہ چیزیں لکھوا دیں کہ جس کا آج کے دور کا لکھے ہونے کے باوجود بھی آج کے دور کا ناسبی ملا انکار کر رہا ہے۔ تو ہم امام حسن کے ہر قول و فعل کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، کیونکہ جیسے امام حسن کا قول و فعل ویسے ہی جناب مولا علی ابن ابی طالب کا قول و فعل ہے، جیسے آپ مولا علی کا قول و فعل ہے ویسے ہی ختم مرتبت کا قول و فعل ہے۔ اور ختم مرتبت کون ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے تحت وہ بولتے ہیں، اس وقت تک کچھ نہیں بولتے جب تک ادھر سے وحی نہ آ جائے۔ یہ اہل بیت پیغمبر کے قول و افعال پہ ہم کل بھی قائم تھے، ہم آج بھی قائم ہیں۔ ان کی اتباع، ان کی اطاعت جنت کی ضامن ہے، ان کا بغض جہنم کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویا علی مدد۔